یہ فقرہ وَاسْتَعِینُوا، تم اپنی مدد کرو، مدد حاصل کرو، بنیادی طور پر پہلے یہ فکر ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، میں اکثر کراچی سے لے کے یہاں تک عرض کرتا آیا ہوں کہ اسلوب کلام بھی ذہن کی تربیت کرتا ہے۔ اسلوب کلام، اسٹائل، ڈکشن، وہ بھی ذہن کی تربیت کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی تربیت کرتے ہیں تو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر سے ہر قسم کا خوف، ہر قسم کی بے اعتمادی ہٹائی جائے، نکالی جائے، دور کی جائے، اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی جائے۔ ایجوکیشن کی بنیادی تھیم یہ ہونی چاہیے کہ ہم بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں، اور خود اعتمادی پیدا کرنے کا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں تمہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، تم ترقی کر سکتے ہو۔ دیکھیے میرا بیٹا ہے، میتھمیٹکس سے کبھی کبھی گھبراتا ہے۔ ضرورت، بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جنہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیوٹر لگا دیا جائے، ٹیوشن لگا دیا جائے، لیکن عموماً اچھے اسکول میں بھی اب دیکھیے ایک جملہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے اثرات کہاں تک ہوتے ہیں نتائج عکس کرنا آپ کا کام ہے۔ اچھے اسکول کے ٹیچرز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو علیحدہ سے ٹیوشن لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب اس معیار پہ سوچئے گا کہ شہر میں کتنے اچھے اسکول ہیں۔ جو اچھے اسکول ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہم پڑھائیں گے، ہم سکھائیں گے، یہاں کلاس میں آپ کی تربیت ہوگی، اسکول کے ٹیچرز آپ کے لیے کافی ہیں، باہر سے آپ ٹیچرز نہ لگائیں، ہے نا؟ جو اچھے اسکول ہیں۔ لیکن جو اچھے تجارتی تعلیمی مراکز ہیں ان کی بات الگ ہے۔ تعلیم بھی ایک انڈسٹری ہے، ایجوکیشن بھی ایک انڈسٹری ہے، جیسے اب ریلیجن بھی ایک انڈسٹری بن چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے، ریلیجن بھی انڈسٹری بن چکا ہے اور ایجوکیشن بھی انڈسٹری بن چکی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جو اچھے اسکول ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹیوشن نہیں، ہم پڑھائیں گے۔ جو اچھے ماں باپ ہیں وہ بھی بچوں کو اسی طرح اٹھاتے ہیں کہ ہرگز ہرگز ٹیوشن کی فکر نہ کرو، توجہ دو، خود تمہارے ذہن میں بہت کچھ صلاحیتیں ہیں، ٹیچر سے استفادہ کرو، کتابیں توجہ سے پڑھو، تم خود حل کر سکتے ہو تمام مسائل۔